السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے. میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن اور نیفرولوجی ہوں. آج کی ہم ویڈیو بنا رہے ہیں چونکہ سمر ہے، گرمی ہے اور گرمی آ رہی ہے. کراچی میں گرمی آ گئی ہے. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں. تو بہت زیادہ گرمی آنی ہے، تو اس میں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. ڈی ہائیڈریشن بیسیکلی اس کا مطلب ہے کہ جسم میں پانی کی کمی ہو سکتی ہے. اور جو آرگن سب سے زیادہ افیکٹ ہو سکتا ہے ڈی ہائیڈریشن سے، وہ آپ کے گردے ہیں، کڈنی ہے. تو کیا کیا علامات ہو سکتی ہیں کہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے اور آپ کے گردے ڈیمیج ہونے کا چانس ہے یا آپ کے گردے ڈیمیج ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی کیا ہے. ڈی ہائیڈریشن کیا ہے؟ پانی کی کمی ہے. ہائیڈریشن پانی کو کہتے ہیں. پانی اگر اچھا پئیں تو دیٹ مینز یو آر ویل ہائیڈریٹڈ. اور ڈی ہائیڈریشن پانی کی کمی جسم میں. تو جو پانی کی کمی جسم میں کن لوگوں میں زیادہ ہونے کا چانس ہے، اس کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات تو یہ ہو سکتی ہیں کہ آپ کو الٹیاں آئی ہیں، دست لگ گئے، ڈائریا ہے، گیسٹرونٹرائٹس ہوا ہے تو ڈی ہائیڈریشن ہو گیا، جسم سے پانی نکلا ہے. دوسرا پانی نکلنے کا طریقہ کیا کہ سویٹنگ بہت زیادہ ہوئی ہے، آپ نے بہت زیادہ کھیلا ہے، گرمی میں کھیلا ہے، سپورٹس کی ہیں، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی کی ہے، باہر کام کرتے ہیں، مزدور ہیں، لیبرر ہیں، تو آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. آپ بچے ہیں، اسکول جاتے ہیں، اسکول میں گئے ہیں، پورا دن پھرتے رہے ہیں گرمی میں، پانی بھی نہیں تھا، پانی بھی نہیں پیا، تو بچوں میں ڈی ہائیڈریشن کے آج کل چانسز بڑے ہیں. آئی سی سو مینی کیسز کہ بچے پانی شانی نہیں پیتے تو کڈنی سٹون بن جاتی ہے. بچے اسکولوں میں کولیپس کر رہے ہیں، اسی وجہ سے گرمیوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، اسی وجہ سے گرمیوں میں اسکول کے ٹائمنگز کم ہوتے ہیں کہ ہیٹ سٹروک نہ ہو. ہیٹ سٹروک بھی بیسیکلی میں میجر ایک رول ان ایڈیشن ٹو ہیٹ ڈی ہائیڈریشن پلے کرتی. تو کون سے لوگ ہیں جن میں ڈی ہائیڈریشن کا چانسز زیادہ ہیں؟ آپ امیجن کریں کہ کون ہو سکتا ہے. میں ہوں فار ایگزامپل، ایک جیتا جاگتا ایڈلٹ انسان، ڈی ہائیڈریشن کا چانس کم ہے. لیکن اگر چھوٹا بچہ ہے، وہ پانی پی نہیں سکتا، پانی تک پہنچ نہیں سکتا، اسے پتہ نہیں ہے کہ پانی ضروری ہے، وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو سکتا ہے. ایک اولڈ عمر کا بندہ ہے، اسٹروک ہوا ہے، فالج ہے، گھر میں بیٹھا ہے، کوئی ارد گرد بچہ بھی نہیں ہے، اٹھ کے پانی نہیں لے سکتا، اس میں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. جو بیچارے ہمارے مزدور گرمی میں کام کرتے ہیں، ٹریفک وارڈنز ہیں، اگر گرمی میں آپ کھیلتے ہیں بہت زیادہ، ان لوگوں میں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. تو بہت سارے لوگ ایٹ رسک آف ڈی ہائیڈریشن ہوتے ہیں. نمبر 1 رول تو یہ کہ آپ رسکی سچویشن سے بچیں. آپ اگر کھیلنا بھی ہے تو ارلی مارننگ یا لیٹ کھیلیں اور پھر ویل ہائیڈریٹڈ رہیں. دوسرا کویسچن یہ رائز ہوتا ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے اور وہ ڈی ہائیڈریشن آپ کے گردوں کو بھی افیکٹ کر رہی ہے. کیونکہ گردے سائلنٹلی فیل ہو سکتے ہیں، ایکیوٹ کڈنی انجری ہو سکتی ہے، آپ ڈائلسس پہ جا سکتے ہیں. تو واٹ آر دا ڈفرینٹ سائنس آف ڈی ہائیڈریشن؟ باڈی کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو بڑا اچھا میکانزم رکھا ہے. ہر وقت پوری دنیا میں میری طرح نیفرولوجسٹ تو نہیں ہوتے تھے جو یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے ڈالتے تھے. پہلے بھی لوگ زندہ رہتے تھے، کیسے پتہ چلتا تھا؟ تو کچھ تو بڑے بوڑھے بتاتے تھے، کچھ حکیم بتاتے تھے، کچھ جو سمجھدار لوگ تھے، اور کچھ لوگ خود ہی اسیس کرتے تھے. سب سے پہلا سائن تو ڈی ہائیڈریشن کا یہ ہوگا کہ آپ کو پیشاب آنا کم ہو جائے گا. آپ کو نارملی 6-7 دفعہ دن میں پیشاب کرنا چاہیے. اگر آپ دن میں 3-4 دفعہ پیشاب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کم یورین بنا رہے ہیں. کم یورین آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ جسم کو پانی چاہیے. آپ نے 1.5 لیٹر پانی پیا ہے، سویٹنگ ہوئی ہے، پسینہ آیا، پانی نکل گیا، پیشاب تو آ ہی نہیں رہا. تو تھوڑا سا 3-4 دفعہ پیشاب آئے گا. پیشاب کی فریکوینسی بھی کم ہے، یعنی کم دفعہ آ رہا ہے، اور کوانٹٹی بھی کم ہے، اور اماؤنٹ میں بھی کم آ رہا ہے. تو ایک تو بہت بڑا سائن ہے. اگر آپ کو یہ ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے. دوسرا، بلکہ ہو چکی ہے. دوسرا یہ کہ یورین کا جو کلر ہے وہ پیلا ہو جائے گا، ریڈ یا پیلا ہو جائے گا، کھٹا ہو جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے کہ اب کم اماؤنٹ میں پیشاب آ رہا ہے تو اس میں سارے فاضل مادے نکلنے. گردے نے تو کوشش کرنی ہے کہ کم اماؤنٹ میں سارے ٹاکسنز، یوریا، کریاٹن نکالے. تو وہ چونکہ کم یورین میں زیادہ کیمیکلز اور ٹاکسنز ہوتے ہیں، اس کا کلر پیلا ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ جو ٹاکسنز ہیں ان کا اپنا کلر آپ تھوڑا پیلا سمجھیں، اسی لیے اسکن کا کلر بھی پیلا ہو جاتا ہے جب وہ جسم میں ڈپازٹ ہوتے ہیں. تو یورین کا کنسنٹریٹڈ آنا، یعنی تھک آنا، کم آنا، کم دفعہ آنا، اور پھر پیلے رنگ کا آنا. کبھی کبھار آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کو پیشاب کرنا ہی مشکل ہوتا ہے، تھوڑا سا پیشاب 2-4 قطرے پیلے رنگ کے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے پچھلے 24 گھنٹے میں آپ نے پانی صحیح نہیں پیا تھا. تو یہ ایک طرح سے آپ کو چیخ کے آپ کے گردے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے، ہمیں پانی نہیں مل رہا، ہم پانی کہاں سے نکالیں؟ سارے کیمیکلز نہیں ہم نکال سکتے، باڈی کو ریگولیٹ نہیں کر سکتے. تیسری اس کی سمٹم یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو پیاس زیادہ لگے.
آپ کا منہ خشک ہو, ہونٹ خشک ہو, زبان خشک ہو. جیسے جب آپ لمبا روزہ گرمیوں کا رکھتے ہیں تو اینڈ میں ہوتا ہے, آپ کی زبان آپس میں چپکنے لگ جاتی ہے, منہ خشک ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیاس لگی ہے. وہ والی جو فیلنگ ہے وہ بھی دیٹ از آلسو اندر سائن کہ آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ڈاکٹر ہو یا تھوڑا سا سمجھدار ہو تو وہ اسکن کو بھی دیکھ سکتا ہے. اسکن کی الاسٹیسٹی کم ہو جاتی ہے, اس کا ٹرگر پور ہو جاتا ہے. اگر آپ نارملی میں اسکن کو ایسے کر کے کرتا ہوں تو تھوڑی سی ٹینٹنگ ہوتی ہے اور اسکن فوری واپس چلی جاتی ہے, بالکل نارمل ہو جاتی ہے. اس میں جب آپ ایسے کریں گے تو اسکن اوپر ہی رہے گی, اس کی ٹینٹنگ ہوئے رہے گی, اسکن نیچے نہیں جائے گی, یعنی اسکن کی الاسٹیسٹی میں تاثر ہوگی. اسکن آپ کی ایک طرح سے ڈرائی اور خشک ہو جائے گی. جہاں پہ آپ پل کریں گے, جیسے بوڑھوں کا ہوتا ہے نا ماس, آپ ایسے پل کرتے ہیں تو وہ اوپر ہی تھوڑا سا رہتا ہے, تو وہ ایک طرح سے یہ اسکن بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہے, اسکن ٹرگر پور ہے, الاسٹیسٹی کم ہے, اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. اگلی ڈی ہائیڈریشن کا سمٹم ہو سکتا ہے کریمپس, جو کڑل پڑتے ہیں. پینفل ایک کنڈیشن ہے جس میں آپ کے لیگز میں اور باڈی میں سویئر درد ہو سکتی ہے. یہ ڈی ہائیڈریشن اور الیکٹرولائٹ کی کمی سے ہوتا ہے. اس کا بھی مطلب ہے کہ باڈی میں فلوئڈ زیادہ چاہیے. فلوئڈ آپ کے صرف لنگز کو اور منہ کو اور جلد کو نہیں چاہیے, پٹھوں کو بھی چاہیے. تو پٹھے جب ڈی ہائیڈریشن فیل کرتے ہیں تو وہ بھی بیسیکلی یہ جو پین ہے ایک طرح سے ان کی چیخ و چنگاڑ ہے, ان کی درد ہے کہ ہمیں پانی چاہیے. تو جب وہاں پہ پانی نہیں ملتا تو جو سب سے وائٹل آرگن ہے کڈنی, اس کو کیسے ملے گا؟ تو ڈی ہائیڈریشن ہونے کے چانسز ہو جاتے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اگر ان میں سے کوئی بھی علامت ہو تو آپ نے یہ ذہن میں لانا ہے کہ خدا نخواستہ گردے فیل ہو سکتے ہیں, کڈنیز کو کچھ ہو سکتا ہے. اسکن تو چلو ناٹ اے بگ ڈیل, لیکن آپ کے کڈنی ڈیمیج ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی سائلنٹلی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ جو میں نے 10 سمٹم بتائی ہیں کہ الٹیاں آئیں گی, پفینس ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. کڈنی کو اندر سے بلڈ ہی نہیں مل رہا, پرفیوژن ہی نہیں مل رہی, پانی نہیں مل رہا, ہائیڈریشن نہیں مل رہی, تو کڈنی لامحالہ فیل ہو جائیں گے. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ پانی پئیں, گرمیوں میں زیادہ پانی پئیں, اپنی کنڈیشن کے مطابق پانی پئیں. اگر آپ نے پورا دن اے سی میں بیٹھ کے کام کرنا ہے تو 2 لیٹر بھی کافی ہے, ورنہ زیادہ اسٹڈیز یہ ریکمینڈ کرتی ہے آپ 2 سے 3 لیٹر پانی پئیں. یعنی آپ تقریباً 8 سے 10 گلاس جو ہے نا وہ پانی کے پئیں. جو چھوٹی پانی کی 1/2 لیٹر کی بوتلیں, وہ 4 سے 6 بوتلیں پئیں. ایک اور بھی طریقہ, آپ وزن کے لحاظ سے بھی پانی نکال سکتے ہیں. اب اپنا وزن جو ہے اس کو اگر آپ جتنا آپ کا ویٹ ہے آپ اتنے اونسز پانی پی لیں. فار ایگزامپل اگر میرا 80 کلو وزن ہے تو میں 80 اونسز پانی پیوں گا. 100 کلو تو 100 اونس پیوں گا. 32 اونس 1 لیٹر ہوتا ہے. اگر میں 80 کلو میرا وزن ہے اور میں 80 اونس پی رہا ہوں تو 2.75 لیٹر بنتا ہے. وہی جو میں نے آپ کو بتایا 2.5-3 لیٹر پانی پئیں. اگر آپ کو پتھریاں بنتی ہیں زیادہ پئیں. اگر آپ نے باہر کام کرنا زیادہ پئیں. اگر آپ ٹریفک وارڈن ہیں تو زیادہ پئیں. اگر آپ کا کوئی کام اس طرح کا ہے کہ آپ کو پانی زیادہ پینے کی ضرورت ہے, آپ کو سٹونز ہیں ڈاکٹر نے بتایا ہے, آپ لیبرر ہیں, آپ نے کھیلنا ہے, گیم کھیلنی ہے, سپورٹس کرنی ہے, تو یہ ساری بیسیکلی سچویشن ایسی ہیں اس میں یو شوڈ اسٹے ویل ہائیڈریٹڈ. اور ڈائیوریٹکس کچھ لوگ لے سکتے ہیں, ایسی دوائیاں لے سکتے ہیں جس سے آپ کا پیشاب زیادہ نکلتا ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر تو ڈاکٹر نے اس وجہ سے دیا ہے کہ جسم میں پانی کی زیادتی ہوتی ہے تو وہ ایک علیحدہ سے کنڈیشن ہے, ورنہ کافی لوگ پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, وہ ڈائیوریٹک ہے, اس سے آپ کو پیشاب زیادہ آتا ہے, جسم میں پانی کی کمی رہتی ہے. فزی ڈرنک, سوڈا, کوک, پیپسی, دے آر ویری بیڈ. اس سے بھی آپ کو پیشاب زیادہ آتا ہے, ایمٹی کیلریز بھی جاتی ہیں, میٹابولک سنڈروم بھی ہوتا ہے اور مسئلہ بھی ہوتا ہے. تو ان آل دیز کنڈیشن یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ آپ ویل ہائیڈریٹڈ رہیں اور زیادہ جو ہے نا فریش پانی پئیں. میکسیمم اس میں لیمن ڈال لیں, تھوڑا سا کوئی کوکمبر وغیرہ ڈال لیں اس کو, اگر تھوڑا سا آپ نے ٹیسٹ فل کرنا ہے. ویسے تو پانی اگر جتنے بھی ڈرنکس آپ نے پیے ہوں گے دنیا میں, دا بیسٹ جو ٹیسٹنگ ڈرنک ہے, جس کا ٹیسٹ سب سے اچھا ہے, ذائقہ سب سے اچھا ہے, وہ پانی ہی ہے. تو سمر میں, گرمیوں میں اسٹے ویل ہائیڈریٹڈ. تھینک یو.